صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدقہ اس عطیے کا نام ہے جو سچے دل اور خالص نیت سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ انسان کے اعمال کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے جو آنکھوں کو نظر آتی ہے، اور ایک وہ شکل ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی۔ عمل کی یہی دوسری شکل ہے جو اجر و ثواب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و منظور ہوتی ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بہت واضح ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اعمال کی 3 اقسام ہیں، فرسٹ طاعت، سیکنڈ معاصی، تھرڈ مباحات۔ طاعت یعنی وہ کام جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ان کی قبولیت کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے، یعنی مال صدقہ و سخاوت کی دھاک بٹھانے کے لیے دیا جائے تو ایسا عمل جو بہترین تو ہے لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اجر و ثواب سے خالی رہے گا، یعنی مال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے دیا، یا غنی کہلانے کے لیے، یا سخاوت کی صفت مشہور کرنے کے لیے دیا، تو ایسا عمل اجر و ثواب سے خالی رہے گا، کیونکہ ریا کی نماز بھی شرک ہے، ریا کا صدقہ بھی شرک ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے کون ہوگا جو صدقہ ایسے کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ریا سے بچنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 لوگوں کا حساب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ نے ہر قسم کے مال سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتلائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس میں تو پسند کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جھوٹ کہتے ہو تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں۔ وہ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا جو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینکیں گے۔ سیکنڈ معاصی، جہاں تک معاصی یعنی گناہوں کا تعلق ہے تو وہ نیت کے درست ہونے سے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ مثلاً حرام مال سے صدقہ کی نیت سے مسجد بنوا دینا، یا یتیم کی کفالت کرنا اور پھر اسے نیکی تصور کرنا، یہ مزید گناہ ہے۔ نیت کی اچھائی گناہوں کی حیثیت کو بدل نہیں سکتی۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 266 اور 267 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں نکالا ہے اس میں سے اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ کوئی ردی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے تو ہرگز قبول نہیں کرو گے، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ کائنات کی سب چیزیں اس کی تعریف کر رہی ہیں۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ ترمذی سے روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں چل سکیں گے ابن آدم کے قدم جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ کہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیا جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی ناجائز ذرائع سے جو مال حاصل کرتا ہے
اگر اس میں سے صدقہ کریں تو قبول نہ ہوگا، خرچ کریں تو برکت نہ ہوگی، بلکہ وہ اس کے لیے جہنم کا ذخیرہ ہوگا۔ تھرڈ، مباحات، یعنی کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اعمال کو مٹانے کا باعث بنتے ہیں، یعنی مال اگر تکبر اور مال و دولت کی نمائش اور احسان کر کے یا جتلا کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ بھی گناہ ہوگا۔ سورہ بقرہ 262 سے 265 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا درجہ ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد عزا دی جائے۔ اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کی مثال یوں ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر زوردار می برسا تو مٹی بہہ گئی اور پتھر کا پتھر باقی رہ گیا۔ اسی طرح خرچ کرنے سے اگر وہ کچھ کماتے بھی ہیں تو بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، اور جو لوگ اللہ کی رضا جوئی اور اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو کہ اگر اس پر زور کا می برسے تو دگنا پھل پائے، اگر زور کا می نہ برسے تو پھوار ہی کافی ہوتی ہے۔ جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ گویا جہاں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر دیتے ہیں، وہیں اگر مال ریاکاری یا دکھاوے کے لیے خرچ کیا جائے گا تو وہ اجر و ثواب سے خالی رہے گا، بلکہ انسان گناہگار کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال نیک نیتی سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔